بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، کراچی کے مسائل کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک طرف تو پانی کے مسائل، یعنی بارشوں کے بعد کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے اگر اسے یہ کہا جائے کہ وہ تباہ ہو گیا تو غلط نہ ہوگا۔ جگہ جگہ علاقوں میں پانی کھڑا رہا، نکاسی نہیں ہوئی، کرنٹ لگنے کے واقعات بھی ہوئے۔ دوسری جانب بجلی کا بحران، یعنی نہ صرف کہ الیکٹرک کی جانب سے اوور بلنگ اور اس کے ساتھ ساتھ غلط بلنگ کر دینا یا پھر لوڈ شیڈنگ کر دینا، اور لوڈ شیڈنگ بھی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ، اور وہ بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ دوسری جانب کچھ دنوں سے کراچی کے بہت سے علاقوں میں گیس کا پریشر کم ہو گیا، جس کی وجہ سے گھروں میں چولہا جلنا بھی مشکل ہو گیا اور لوگوں کو مجبوراً LPG کا سہارا لینا پڑا۔ CNG اسٹیشنز بند کرنے کے جو دن تھے ان میں اضافہ کر دیا گیا۔ بہرحال یہ تمام مسائل ایسے ہیں جو کہ کراچی کے عوام فیس کرتے ہیں۔ حالیہ کچھ دنوں میں ہم نے کچھ احتجاجی تحریکیں بھی دیکھی، یعنی ریلیز بھی دیکھی، مارچ بھی دیکھا، اور ایک جماعت کی طرف سے نہیں بلکہ نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بھی مارچ کیا گیا، اور اس کے بعد 27 ستمبر کو جماعت اسلامی کی جانب سے حقوق کراچی مارچ بھی کیا گیا، جس میں ایک بڑی تعداد نے عوام کی شرکت کی، اور اس میں باقاعدہ ایک 14 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا، جس کا کہ ایک دن کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ جاری بھی کر دیا گیا۔ اس ایجنڈے میں بہت سی باتیں کی گئیں، نہ صرف مردم شماری کے حوالے سے بلکہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے، کراچی والوں کے حقوق کے حوالے سے، یہ تمام باتیں کی گئیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی کے مسائل اتنے ہیں کہ روزانہ اگر 3 سے 4 پریس کانفرنسز بھی کی جائیں تو شاید یہ مسائل ایڈریس نہیں ہو سکتے۔ بجلی کے مسئلے پہ آج جماعت اسلامی کا جو کراچی میں مرکز ہے ادارہ نور حق، وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کے الیکٹرک کے بارے میں یہ کہا کہ اب پچھلی حکومت سے تو گلہ تھا ہی، اب موجودہ حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ بھی کے الیکٹرک کو ریلیف دینا چاہتی ہے، اور یہ ریلیف کوئی حکومت اپنی جیب سے نہیں دے رہی بلکہ عوام کے پیسوں سے یہ ریلیف دینا چاہتی ہے، اور اس دفعہ بھی حکومت یہ چاہتی ہے کہ الیکٹرک راہ فرار اختیار کر لے، یعنی شیئرز کی مد میں پہلے ہی کافی پیسے دیے جا چکے ہیں۔ یہی الزام پچھلی حکومتوں پہ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پہ بھی لگتا رہا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف بھی اسی راہ پر چل رہی ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم نے درخواست کی اور ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور میٹرو ٹی وی کا کہ ہمیشہ سے ہمارا ایک اچھا تعلق ہے، ہمیشہ سے ایشوز پر بات ہوتی ہے۔ جی شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ حافظ صاحب، یہ تو ابتدا میں کراچی کے حوالے سے بات ہوئی، اب چونکہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ کچھ تھوڑی سی ماضی پہ اور کچھ نیشنل سیاست پہ بات کرتے ہوئے پھر کراچی کے مسائل اور اس سے ریلیٹڈ جو کچھ جماعت اسلامی کر رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ سر، 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی جاتی ہے، پاکستان کے قیام سے پہلے، صحیح، اور اب یعنی جو 79 جو ایئرس کا یوم تاسیس تھا وہ آپ منا چکے ہیں، اور اب 2021 میں 80واں یوم تاسیس جو ہے وہ منایا جائے گا۔ سر کیا سمجھتے ہیں 80 سال پرانی پارٹی، ایک مطلب 8 دہائیاں جس پارٹی کو گزر چکی ہوں، اب تک سر خاطر خواہ کامیابی، اگر الیکشن میں جیتنے کے حوالے سے کامیابی کہی جائے تو وہ حاصل نہیں ہوئی، سر کیا وجہ ہوئی؟ یہ آپ نے بہت اچھا اگر لگایا۔ دیکھیں، الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے اس پر میں تھوڑی سی الگ سے بات کروں گا، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی محض کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، انتخابی پارٹی نہیں ہے، محض وہ کوئی مذہبی پارٹی بھی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک موومنٹ ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ بات لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے کہ جماعت اسلامی جن حالات میں بنی تھی اس وقت انگریز کی حکومت تھی، اور پوری دنیا میں اس وقت کلونیلزم جسے آپ کہتے ہیں، کالونیاں بنی ہوئی تھی، اور اس وقت کوئی آواز نہیں تھی، اور اسلام کوئی نظام ہو سکتا ہے، اسلام کوئی غالب قوت ہو سکتی ہے، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کمیونزم نظام ہو سکتا ہے، سوشلزم ہو سکتا ہے، کیپٹلزم ہو سکتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اور جو ہے قومی حکومتیں بن سکتی ہیں، لیکن اسلام تو ایک مذہبی۔ اس وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، وہ ایک وے آف لائف ہے،
وہ انڈیویجولس کو بھی ایڈریس کرتا ہے, سوسائٹی کو بھی ایڈریس کرتا ہے, خاندان کو بھی ایڈریس کرتا ہے, اور پورے سسٹم کو بھی ایڈریس کرتا ہے. اور یہ بات کرتے 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 بالآخر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی کہ جماعت اسلامی بنی. اور جماعت اسلامی نے اپنی محدود قوت اور طاقت کے باوجود پوری دنیا کے اندر اپنے نظریات کو پھیلایا. یعنی مولانا مودودی کا لٹریچر کا کمال یہ ہے کہ کچھ 70-75 زبانوں میں ترجمہ ہوا, جغرافیاؤں کو پھیلا گیا ان کا لٹریچر. اور انہوں نے ایک طرف لٹریچر لکھا, تفہیم القرآن لکھی, اور اس تجدید و احیاء دین کے دین کا ہسٹری کیا ہے وہ لکھی, لوگوں کو بتایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے اصل معنی کیا ہیں, مطلب اس کے صرف ظاہری معنی لوگ نہ لیں. اسی طرح مختلف اقامت دین کیا ہے, اقامت دین کا مطلب ہے دین یعنی پورا نظام جس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا. جی. اس پر یہ جماعت بنی. اس نے بے شمار اثرات اپنے ڈالے. اس زمانے میں سوشلزم ایک پاپولر نعرہ ہوتا تھا, جو ہمارے تعلیمی ادارے تھے وہاں پر اس کا نعرہ لگتا تھا. کمیونسٹ عناصر بہت غالب تھے, پروگریسو ہونا بڑا سمجھا جاتا تھا, بائیں بازو کی طاقت, بائیں بازو کی. اس کا مقابلہ اگر کسی نے کیا تو وہ جماعت اسلامی جمعیت طلبہ نے کیا. پاکستان بن رہا تھا, اور پاکستان بننے کے لیے کوئی لٹریچر موجود نہیں تھا. مولانا مودودی کا مسئلہ قومیت مسلم لیگ کا جو ہے وہ سمجھ لیں لٹریچر بن گیا, جو نوجوان قائد اعظم کے کہنے پہ نکلتے تھے اور لے کر جاتے تھے. اور اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ تھے, علماء تھے, اور انہوں نے بھی یہ موقف اختیار کر لیا تھا کہ جو قومیت ہوتی ہے وہ وطن سے بنتی ہے. مولانا مودودی نے کہا کہ نہیں, قوم تو نظریے سے بنتی ہے, قوم جو ہے وہ عقیدے سے بنتی ہے, اور مسلمان اپنے عقیدے اور اپنی تہذیب اور اس کے لحاظ سے ایک جداگانہ قوم ہے. تو اس طرح سے اس کو لے کر چلے. پھر پاکستان بن گیا. ظاہر ہے اسی زمانے میں بہت چھوٹی سی جماعت تھی, وہ 2-3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک پاکستان بنا, ایک کشمیر کا مسئلہ ہوا, اور تیسری ہندوستان. سب اپنے اپنے دائرے اور جغرافیہ میں اپنے اپنے حالات کے مطابق کام کر رہے ہیں. جی. تہذیبی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے علم کے اعتبار سے, اور لوگوں کو اسلام کا یہ درس دینا کہ اسلام کو اختیار کرو تو اس کو ایک نظام کی حیثیت میں اسٹرگل کرو. اس پر جو مولانا مودودی کا کام ہے, آج ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں اسلام ایک نظام ہے. اس وقت تصور نہیں تھا, یہ مولانا مودودی ہے. پاکستان کا جو پورا قومی بیانیہ ہے وہ مولانا مودودی کا بنایا ہوا ہے. یعنی بعض سوشلسٹ عناصر تو آج بھی تنقید کرتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کا اسلام سے کیا, پاکستان کا مطلب بنا اسلام کے نام پہ نا بنا, لیکن اس کا نیریٹو بنیاد ہی جو ہے, جو دو قومی نظریہ پیش کیا گیا وہ ہندو اور مسلمان کی, تو اس کے لیے دلائل کس نے فراہم کیے. تو اس کا نیریٹو بنانا, پھر اس کو, آپ پتہ ہے پاکستان میں ایک ایسا عناصر بھی تھے جب 1948 میں پاکستان 7 میں بن گیا تو یہ آواز اٹھنے لگی کہ پاکستان بن گیا, مسلمانوں کا ملک بن گیا, اب یہاں سیکولرزم ہونا چاہیے. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ابھی تو کفن بھی پہ میلے نہیں ہوئے تو آپ لوگوں نے یہ بات کر دی, ان لاکھوں لوگوں کا لہو پکار رہا ہے, یہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہاں اسلام کے علاوہ کچھ اور نہیں چلے گا. گرفتار کر لیا گیا انہیں. اور پھر اس کے بعد ختم نبوت کی تحریک, اور جب انہوں نے قادیانیت مسئلے پر جو ہے وہ کتاب لکھی تو انہیں پھر گرفتار کر لیا, پھانسی کی سزا سنا دی. بالکل سر, ان چیزوں میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں. نظر یہ تو پرانی تاریخ گواہ ہے. پالیٹکس میں دیکھیں پاکستان کا جو سماجی اور سیاسی ڈھانچہ ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کسی بھی جینون فورس کو آگے آنے میں. ہندوستان میں تو لینڈ ریفارمز ہو گئیں, ٹھیک ہے, جاگیرداری ختم کر دی انہوں نے. پاکستان میں تو جاگیرداری ختم نہیں ہوئی. پاکستان کی اس وقت پارلیمنٹ میں دیکھ لیجئے آپ, اور آپ نمبر ان کی جو اکثریت جو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہیں, وہ جاگیردار ہیں, وہ وڈیرے ہیں. اور یہ جاگیردار اور وڈیرے یہ ہیں کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو انگریزوں نے زمینیں عطا کی تھیں غداریاں کرنے کے نتیجے میں مقامی لوگوں کی. وہ لوگ آج ہماری رائے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ چھوٹا جاگیردار بڑے جاگیردار کے ساتھ, بڑا جاگیردار اس کے بڑے جاگیردار, چھوٹا وڈیرا بڑے وڈیرے کے ساتھ. یہ وڈیروں کا ایک اتحاد ہوتا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں, میں آپ سے صرف ایک پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, سر کہ الیکٹیبلز کے بغیر جو ہے وہ پاکستان میں سیاست نہیں کی جا سکتی. الیکٹیبل طاقت کے ذریعے, اور وہ طاقت خدا نہ خواستہ ان کو حاصل ہے جس میں وہ نعوذ باللہ خدا کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں. بھائی میں آپ کو بتاؤں, آپ اندرون سندھ میں مجھے بتائیں لوگوں کا ووٹ آزاد ہے. ایک چھوٹا سا وڈیرا ایک گاؤں کے اندر ہوتا ہے, وہ لوگوں کو لڑواتا بھی ہے, چھڑواتا بھی ہے, بند بھی کرواتا ہے, چھڑواتا بھی ہے, زمین سے پہ کام بھی کرواتا ہے, ان کو دیتا ہے اور احسان کرتا ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں. پوری زندگی ان کی اس چھوٹے وڈیرے کے اوپر, جس کی کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں ہوتی. وہ چھوٹا وڈیرا بڑے وڈیروں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے, وہ اس سے اور پھر یہ لوگ مل کر جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پارٹی اکثریت میں آ جاتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے, اس اکثریت کی بنیاد پر ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی جس کا ایک اپنا انتخابی نشان ترازو, لیکن سر زیادہ تر الیکشنز میں جماعت اسلامی یا تو حل یا کتاب یا سائیکل یا کوئی اور. اب میرا آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی اتنی پرانی جماعت ہے اور اتنی یعنی سیاست میں اس قدر ایکٹیو ہے,
تو پھر انفرادی اپنی جماعت کی حیثیت میں الیکشن کیوں نہیں لڑے جاتے سر؟ یہ بہت امپورٹنٹ، کسی نہ کسی امبریلا کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے؟ اپنے انتخابی نشان کو چھوڑ کے دوسرے انتخابی نشان سے الیکشن کیوں لڑے جاتے ہیں؟ بالکل آپ کے اس سوال کے اوپر جماعت اسلامی میں بہت گفتگو ہوئی ہے. یہ آپ کا بھی سوال تھا، یہ ہمارا بھی سوال تھا. 1970 میں جماعت اسلامی نے اپنے نشان پر الیکشن لڑا تھا مولانا مودودی کے زمانے میں، اور اس وقت کے لحاظ سے جماعت اسلامی نے بہت بڑی تعداد میں ووٹ لیے تھے. ہم سیٹیں صرف 4 لے سکے تھے ملک بھر میں، مشرقی و مغربی، یعنی مشرقی پاکستان میں تو 162 سیٹوں میں سے 161 میں جماعت اسلامی سیکنڈ پہ تھی. فرق تھا عوامی لیگ اور ہمارے، لیکن اور کوئی نہیں تھا، ہم ہی مقابلہ کر رہے تھے. مغربی پاکستان میں بھی ہم نے قومی اسمبلی کی صرف 4 سیٹیں جیتی تھیں. ایک تو وہ بہت وزندار تھیں، اور تو ووٹ ہم نے بہت لیے تھے. پھر یہ ہوا کہ 77 میں تحریک چل گئی، بھٹو صاحب کے خلاف جماعتوں کا اتحاد ہو گیا. تو اس وقت کے حالات کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک مشترکہ انتخاب لڑیں. ایک انتخاب ہوا، ختم ہو گیا، پھر مارشاء اللہ آ گیا، پھر غیر جماعتی ایک اتحاد بنا، اس کے تحت پھر ہوا کیا کہ جب مارشاء اللہ ختم ہوا ضیاء الحق صاحب کے بعد، تو پھر جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پیپلز پارٹی، اب ہوا یہ کہ وہ پیپلز پارٹی کا خوف پیدا کر کے ایک اکٹھ ہوا. میں سمجھتا ہوں مطلب یہ جماعت اسلامی کے اندر بھی اب یہ رائے موجود ہے کہ چاہے وہ ہو چاہے بعد میں ایم ایم اے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دینی جماعتوں کے خلاف ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب جماعت اسلامی اس تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم ہاریں یا جیتیں، 1 سیٹ لیں، 2 لیں، 10 ووٹ لیں، 5 لیں، اپنے نشان پہ لڑیں گے، جداگانہ حیثیت میں لڑیں گے، لوکل ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور قوم کے سامنے ایک بہترین آپشن کے ساتھ موجود رہیں گے. اب پھر یہ قوم کا مسئلہ ہے کہ وہ، تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ یار آپ ہیں کون، آپ کتاب ہیں کہ آپ حل ہیں، آپ سائیکل ہیں کہ آپ مطلب کار ہیں. تو اب ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ترازو کے نشان کے ساتھ، جماعت کے جھنڈے کے ساتھ، اپنے پورے منشور کے ساتھ اور اپنی پوری تاریخ کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے اس سے فرق پڑے گا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو باقی اسلامی جماعتیں ہیں جو کہ مذہبی جماعتیں کہلاتی ہیں وہ بھی الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں؟ کرین کو بہت ایک بڑا ووٹ ملا کراچی میں، اگر آپ اس کا سارا ووٹ اکٹھا کر لیں، پھر اور دوسری جماعتیں ہیں، پھر جمعیت علماء اسلام ہے، باقی چیزیں ہیں سر. جی تو یہ ڈیوائیڈ ہو کے مزید ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہو جائے گا کہ کوئی ایک مذہبی جماعت جو ہے کامیابی حاصل کر اکٹھے ہوئے تھے نا؟ جی تو دیکھیں دونوں طرح کی رائے موجود ہوتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جماعت اسلامی دیکھیں صرف مذہبی جماعت بھی نہیں ہے، کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، سب مسلک اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ رسول قرآن اور اقامت دین کی تحریک ہے. ہمارا یہ تاثر ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہم کسی ایک مسلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جماعت اسلامی صرف اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ جو صرف منفعت کے لیے جو ہے نا وہ چیزوں پہ سودے بازی کر لے. انفارچونیٹلی ہماری سیاست کے اندر یہ دونوں رنگ نمایاں ہیں، اور اس میں بائی اینڈ لارج، میں نہیں کہنا چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، مذہبی رجحان رکھنے والے بھی. ہم اپنی ایک شناخت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم سب کا احترام کریں گے. خاص طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو تحریک لبیک ہے، لوگوں نے بہت ان سے اختلاف کیا، اسباب ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے، لیکن میں اس کو ایک حقیقت سمجھتا ہوں. ٹی ایل پی اور ان کے موقف کے اعتبار سے وہ تمام تر ظاہر ہے وہ بریلوی سیکٹ کو اپیل کرتے ہوں گے، لیکن ان کا جو موقف ہے اس موقف کے اندر وہ اوور آل بات کرتے ہیں، جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. کنڈکٹ سے آپ کسی کے کہہ سکتے ہیں. سر کیا یعنی جماعت اسلامی جو ہے وہ اتحاد قائم نہیں رہ پاتا، چاہے مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہو، یا اگر میں 2013 کے الیکشنز کی بات کروں اور میں یہ دیکھوں کہ خیبر پختونخوا میں ایک پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے، تو اس میں بھی اتحاد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جماعت اسلامی نے ہی پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں حکومت دلائی تو غلط نہ ہوگا. حالانکہ بعد میں آپ الگ ہو جاتے ہیں، حکومت قائم رہتی ہے، سینٹ کے الیکشنز میں بھی جو مطلب اختلافات ہو جاتے ہیں. 2013 نا میں نے کہا نا سن 70 میں مولانا مودودی کے زمانے میں ہم اپنے نشان پہ لڑے، اور 2013 میں سید منور حسن کے زمانے میں انہوں نے دوبارہ جماعت کا ریوائول کیا تھا. دیکھیں 13 میں ہم نے اپنے نشان پہ انتخاب لڑا تھا، اور جتنی بھی ہماری کامیابی تھی یہ تو بالکل ٹھیک ہے نا کہ انتخاب اپنے نشان پہ لڑیں، اور بعد میں اگر کوئی ایسی چیز بنتی ہے کہ جس میں آپ حکومت بنانے میں یا اپوزیشن کے اندر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہماری اتحادی حکومت تھی، ہم نے مل کر الیکشن نہیں لڑا تھا. نشان ایک نہیں تھا ہمارا، ان کا الگ نشان تھا، ہمارا الگ تھا، ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑے تھے. جیتنے کے بعد یہ سینیریو بنا کہ وہ اکثریتی پارٹی تھے بھی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی یہ بات آئی کہ نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام مل کر حکومت بنا لیں. تو اس وقت خیر نواز شریف نے بھی اچھا رول پلے کیا، اس نے کہا نہیں جو اکثریتی پارٹی اس کو بنانی چاہیے، اور منور حسن صاحب نے بھی کہا کہ نہیں پی ٹی آئی چونکہ جیتی ہے تو ہم ان کی طرف جا کر جو ہے. پھر ہمارے جو 3 وزراء تھے الحمدللہ ان کی پرفارمنس نے تحریک انصاف کی پرفارمنس کو سہارا دے دیا، ورنہ تو اب نظر آ رہا ہے نا بی آر ٹی سے لے کر سب کچھ، تو اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم نے سرو کیا،
اپنی وزارت میں جو کر سکتے تھے وہ کیا. بعد میں ہم جب الگ بھی ہوئے تھے، دیکھیں اس وقت یہ ریکارڈ کی بات ہے تو بہت اچھے طریقے سے بالکل آخری وقت میں یہ ہوا تھا، چونکہ ایم ایم اے بن گئی تھی یہاں پر اگلے الیکشن کے لیے، تو پھر ایک اچھے نوٹ کے ساتھ بلکہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے خٹک صاحب کے ساتھ علیحدگی ہوئی تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں خوشگوار موڈ پہ آپ لوگ الگ ہو گئے اچھے دوستوں کی طرح. طریقے سے اس کو جو ہے وہ بیہیویئر تھا اس وقت، جو ہے وہ پولیٹیکل بیہیویئر تھا جس کا مظاہرہ جماعت نے اور اس وقت بھی پی ٹی آئی نے کیا تھا. جی حافظ صاحب، ابھی آپ سے مزید بہت سی باتیں کرنی، خاص طور پہ اب جب کراچی پہ بات کریں گے تو قومیت کی سیاست پہ بات کریں گے کہ کیا جو ہے وہ سیاست اس وقت پولیٹیکل علاقائی بنیاد پہ کی جا رہی ہے یا قومیت کا بھی کوئی اثر ہے یا کوئی اہمیت ہے. اس پہ بات کریں گے. سر چھوٹا سا ایک وقفہ ہے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جماعت اسلامی کی سیاست کے حوالے سے اور اس کے آج اس طرح جماعت اسلامی کا قیام ہوا اور اس کے بعد آج تقریباً 80 سال اب ہونے کو جا رہے ہیں جماعت اسلامی کو. اب ناظرین، جب ہم اب سیاست کا رخ دیکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں مسلم لیگ نواز کو، پنجاب میں پی ٹی آئی کو، کے پی کے میں، یعنی یہ اب جو چیزیں ہیں وہ کچھ لسانیت یا قومیت کی طرف جا رہی ہیں. وہ جماعتیں جو ماضی میں پورے پاکستان سے یا نیشنلزم پر بات کرتی تھیں اور پورے پاکستان سے ووٹ لیا کرتی تھیں، وہ بھی اب قومیت کی بنیاد پر محدود ہو کے رہ گئی ہیں. اب صاحب میرا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ سر اب کیا سمجھتے ہیں، کیا قومیت جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار نہیں ادا کرتی سیاست میں، اگر ہم اب سیاست کی بات کریں تو؟ دیکھیں یہ سیاسی رہنماؤں کے اوپر ہے نا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اب مثلا میں ایک نواز شریف صاحب کی بات کروں بالفرض. نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو پنجاب میں فوکس رکھا. ابھی تو ان کے اوپر جو بھی وقت آیا ہوا ہے، لیکن جب وہ بیتاج بادشاہ تھے، جب ان کو 2/3 میجورٹی بھی ملی تھی، تو انہوں نے سندھ کا کتنا رخ کیا. انہوں نے 30-32 سال سے پاکستان مسلم لیگ نے کراچی میں جلسہ نہیں کیا. کم از کم 30 سال تو ہو گئے ہوں گے جس میں نواز کم از 30 نہیں تو 28 تو ہو ہی گئے ہوں گے. 1990 میں آپ کو یاد ہوگا کاپ کا جلسہ ہوا تھا، کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی کا، قائد اعظم کے مزار پہ جو ہوا تو اس میں سب تھے. میرا خیال ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس بات کی زحمت ہی نہیں کی ہے کہ وہ کراچی میں، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ کراچی میں ان کی فوٹنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں پنجاب میں اگر اپنی اسٹینڈ بنا لوں تو بس کافی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے لوگوں کی سوچ کا. اسی طرح سے آپ آ جائیے، ظاہر ہے ایم کیو ایم تو یہاں پر تھی. اسی طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی، البتہ یہ صحیح ہے، میں مانتا ہوں کہ پنجاب میں انہوں نے بہرحال کام کیا اور پنجاب ہی کو انہوں نے بھی فوکس کیا، کراچی کو انہوں نے بھی فوکس نہیں کیا. کراچی وہ بدقسمت شہر ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈینٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کو کم لگا، مسلم لیگ نواز کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ لگا. پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو تو بہت پہلے ہی وہ کم نہیں تھے، اب تو انہوں نے بالکل سندھی قوم پرست سیاست شروع کر دی ہے، جو کہ خطرناک بات ہے، خود سندھیوں کے لیے بہت خطرناک ہے. وہ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں نا، لاڑکانہ میں 94 ارب روپے لگ گئے. بھائی کہاں لگ گئے؟ باقی پورے اندرون سندھ کا ہی برا حال کیا ہوا ہے. کراچی تو پھر کراچی جو اس کو تو اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے. کوئی بول دے بس ذرا سا. کراچی کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں تو کیا قومیت کی بنیاد پر یا علاقے کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دینا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت یہ بات کرنا جو ہے سیاست سے بالا نظر. ہاں نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا کے اندر انتظامی یونٹ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، پاکستان میں بھی بن سکتے ہیں، اس میں کیا پرابلم ہے. لیکن جب آپ خاص طور پر اس سینیریو میں سیاست کرتے ہیں کہ جب 35 سال یہاں پر لسانی سیاست ہوتی رہی ہو، جہاں لوگوں کا خون بہتا رہا ہو، جہاں آدھا گھنٹے میں 200 300 لوگوں کو قتل کیا ہو گیا، حیدرآباد میں یاد ہے نا آپ کو، جی، جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو بالکل یعنی آپس میں پھاڑ دیا گیا ہو، وہاں پر اپنی گرتی ہوئی سیاست کو سہارا دینے کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ صوبہ بننا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی کے ساتھ بھی اچھی بات نہیں ہے. میں صرف جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں صوبہ بننا چاہیے، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے پاس 2/3 میجورٹی والی پارٹی کے ساتھ الائنس میں تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ، تب انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کیوں نہیں کیا جب غلام ارباب رحیم صاحب ایک ڈمی قسم کے وزیر اعلیٰ تھے اور مشرف صاحب کی نگرانی میں پورے سندھ پر ایم کیو ایم کی حکومت تھی؟ اس وقت کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا، اس وقت جب آپ کر سکتے تھے تو آپ نے یہ کام نہیں کیا. اب آپ نہیں کر سکتے تو آپ یہ نفرت پھیلا کر سوائے اس کے کہ آپ مہاجروں کے ووٹ سیکیور کریں اور پیپلز پارٹی سندھیوں کے ووٹ سیکیور کریں اور پھر قوم کو اور سندھ کے عوام کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لے آئیں. کراچی میں بھی اب بہت بڑی تعداد میں سندھی اسپیکنگ لوگ رہتے ہیں نا، میرا خیال ہے کوئی 20 لاکھ لوگ تو رہتے ہوں گے کم از کم. پھر حیدرآباد کا کیا ہوگا، میرپور خاص کا کیا ہوگا، نوابشاہ کا کیا ہوگا، لاڑکانہ میں جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ حقوق بننا بنانا تو آپ کے اختیار میں ابھی ہے نہیں.
آپ ایک ایسی سیاست کریں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو لڑوائیں، تو ہم تو اس کے حق میں نہیں ہو سکتے. تو سر کیا آپ کے خیال میں لیکن اگر پاکستان پورے پیپلز ملک میں پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں اس حوالے سے؟ بالکل یا یہ جان بوجھ کے آج کیا سے جا نہیں رہا ہے؟ ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس معاملے میں بہت طویل عرصے سے ایک پیج پر ہیں، اس لیے کہ دونوں کی سیاست اس پہ چلتی ہے. مطلب دونوں بہت ایزی رہتے ہیں جب سندھی مہاجر سیاست شروع ہو جائے، سب سے زیادہ ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ تو آج سے نہیں. اور پھر آپ نے تو وہ نعرے یاد ہوں گے نا، الطاف بے نظیر بہن بھائی اور پنجابیوں نے آگ لگائی، یہ سب بھی سنا ہے نا ہم نے. تو یہ تو اب یہ دیکھیں یہ پٹ چکا ہے، لسانی سیاست پٹ چکی ہے. اب اگر یہ دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، جو کرے گا وہ پٹ جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. سر لیکن آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ جو ایک بائی الیکشن ہوئے تھا عزیز آباد کے علاقے میں، جہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ نے پہلی بار کھل کے، یعنی سندھی اسپیکنگ ایک بندے 1988 اور 90 کے بعد سے، جب سے کہ متحدہ ہو گئی تھی، اس کے بعد سے اگر پہلی دفعہ واقعی قومیت کے نام پر ووٹ مانگا گیا کراچی کے اس علاقے سے، عزیز آباد سے، تو وہ الیکشن تھے جو بائی الیکشن ہوئے تھے، جس میں آپ بھی تھے، یعنی اس جماعت میں اسلامی بھی. 12 لوگ ہمارے ایک ضمنی انتخاب میں شہید ہوئے تھے. 12 لوگ، وہ 12 مئی 2004 تھا. لیکن سر اس میں پاکستان تحریک انصاف کا اور آپ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے ووٹ ہمیں جتنے... نہیں، وہ اس کی آپ بعد والی کی بات کر رہے ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس میں انہوں نے ایک سندھی اسپیکنگ امیدوار نثار پنور غالباً کھڑے کیے تھے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے وڈرا کر کے تاثر دیا تھا کہ سندھی مہاجر بھائی بھائی. اس وقت کیوں دیا تھا بھائی؟ اس وقت تو آپ کے پاس ساری طاقت موجود تھی. اچانک سے آپ کو یہ اب کیوں خیال آ گیا؟ میں اس لیے اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، کراچی کو کراچی کا حق دو، لاڑکانہ کو لاڑکانہ کا حق دو. تو آپ کے خیال میں قومیت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ پٹ جائے گی. اس صوبے بننا، پورے ملک کے اندر 20 صوبے بنا دیں. آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ جو اردو اسپیکنگ مہاجر عوام ہے، مہاجر بولیں جی سر، جو مہاجر عوام ہے، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے کراچی میں، سندھ میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں؟ بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کبھی آواز اٹھانا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ دیکھیں سیدھی بات یہ ہے، زیادتی کسی کے ساتھ بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اگر کہیں پر ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ ناانصافی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جو اس کو تعصب نہیں کہتے. تعصب اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر دوسرے سے نفرت کرنے لگیں، اور پھر یہ کہیں کہ چونکہ میں مہاجر ہوں تو مہاجر کو میں انڈیو فیور دوں، میں سندھی ہوں تو میں سندھی کو انڈیو فیور دوں. اسے تعصب کہتے ہیں. تعصب اس کو نہیں کہتے کہ بھائی آپ کیوں مہاجروں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، آپ کیوں سندھیوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح بات کرو، سچی بات کرو، اور آئیڈینٹیفائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تعصب نہیں کرو. کسی سے نفرت اور محبت کی بنیاد اپنی قوم نہیں بناؤ. یہ جماعت اسلامی دین کے مطابق یہ بات کرتی ہے کہ اپنے قبیلے، اپنی برادری پہ فخر کیجئے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کو تقسیم نہیں کر سکتے. تقوی اور دینداری جو ہے معیار ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. نہیں سر، میں آپ سے یہ پوچھنا اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ جس طرح متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہتی ہے کہ کراچی میں یا سندھ میں ACs اسسٹنٹ کمشنرز لگائے جاتے ہیں، تو کوئی بھی اسسٹنٹ کمشنر جو ہے نا، وہ اگر کراچی سے تعلق بھی رکھتا ہو تو اردو اسپیکنگ یا مہاجر نہیں ہوتا. اور ایسے بہت سے ادارے ہیں جو ہم کراچی کے اداروں کی اگر بات کرتے ہیں، ہم نے اس پہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کی ہے، آن ریکارڈ تنقید کی ہے، اور اس پہ بعض ہمارے سندھی اسپیکنگ ساتھیوں نے ریئیکٹ بھی کیا. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں، اگر میں انشاءاللہ وہ پہلا آدمی ہوں گا کہ اگر لاڑکانہ کی 20 22 25 جو بھی یونین کونسل ہیں، ان میں اگر سارے ایڈمنسٹریٹر اگر آپ اردو اسپیکنگ لگائیں گے تو میں کسی بھی لحاظ سے اس کی مخالفت اس لیے کروں گا کہ زیادتی کہ آپ مقامی آدمی کو، وہ زیادہ اچھی چیزوں کو جانتا ہے. آپ کیوں انریسٹ کریٹ کرتے ہیں؟ آپ کیوں تعصب پھیلا رہے ہیں اپنے اقدامات کے ذریعے؟ حکومتوں کا کام بڑا ظرف کا کام ہوتا ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر اس طرح کا کام کریں تو آپ تو نفرت پھیلائیں گے، اور نفرت پھیلا کے آپ اپنے یہاں سیکیور ہو جائیں گے اور دوسروں کو یہاں پر سیکیور کر دیں گے. تو اس لیے یہ مہاجر سندھی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انصاف کا مسئلہ ہے، اور یہ حکمت عملی کا مسئلہ ہے. یہ انسانوں کو کے تمام تر طور طریقے دیکھ کر تدبیر کا مسئلہ ہے. اس لیے اس کو ہم نے بھی ٹھیک نہیں سمجھا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اب کراچی میں وہ والی سیاست والا مسئلہ بھی اب تقریباً آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. پہلے کراچی میں مہاجر ڈومینیٹڈ شہر تھا یہ، ٹھیک ہے. اب کراچی میں آدھے اگر مہاجر ہیں تو آدھے دیگر قومیوں کے لوگ بھی ہیں، اور یہ سب پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، یہ منی پاکستان ہے، پہلے بھی تھا، اب زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے. یہ اس وقت جو ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں سڑکیں بننی چاہیے، کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے، تو ہم سے مہاجروں کی بات تو نہیں کرتے. یہاں تو 20 لاکھ سندھی بھی ہوں گے، یہاں 40 لاکھ پختون بھی ہوں گے، یہاں پنجابی بھی ہوں گے، یہاں بلوچ، یہاں تو بنگالی بھی ہیں، برمی بھی ہیں، کتنی بڑی تعداد میں ہیں. اور وہ بنگلہ بولنے والے محب وطن پاکستانی ہیں. ان کے لیے ہم نے تحریک چلائی تھی نا، یہ شناختی کارڈ کی، برمیوں کے لیے چلائی تھی، بہاریوں کے لیے چلائی تھی، کہ جن کے نام پر آپ نے MQM بنائی تھی کہ میسورین کو واپس لائیں گے اور 5ویں قومیت مہاجر ہوں گی اور کوٹا سسٹم ختم ہوگا. یہ تینوں تو ہوا میں اڑ گئے. اب آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ مہاجر سیاست. بھائی آپ نے تو میسورین کی شناخت کیا دیتے؟ شناختی کارڈ نہیں بنایا آپ نے ان کا، آپ نے اس کے لیے کوئی قانونی اقدامات نہیں کیے.
یہ کام بھی جماعت اسلامی نے کیا الحمدللہ. یعنی جب وہ لٹ پٹ کر آئے تو ان کے گھر اپنے گارہ مٹی سے اپنے ہاتھوں سے جماعت اسلامی کے لوگوں نے بنائے تھے. اور پھر اس کے بعد اب بھی ان کا جو شناختی کارڈ کا پرابلم تھا الحمدللہ ہم نے تحریک چلا کے ریزالو کیا ہے. ابھی بھی جو 10-15% پرابلم ہے وہ قانون سازی کا ہے جس میں ان کا کام ہے کہ کام کریں. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ سیاست پٹ گئی ہے. اب کراچی کے 3 کروڑ لوگوں میں سب لوگ رہتے ہیں. اب سب کی بات کریں گے ہمیں ہمارا حق دو. میر افغانی کے بعد آپ کو کراچی سے مہاجر ووٹ ملا ہے؟ بھائی آپ مجھے بتائیے 2002 میں جب ایم کیو ایم کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوئے تھے. سر نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ جب جیتے ہیں اس وقت تو سنیں میں بتا رہا ہوں متحدہ قومی موومنٹ کا بائیکاٹ تھا. بائیکاٹ تھا لیکن جیتے کہاں سے؟ مجھے آپ بتائیں کن آبادیوں سے زیادہ جیتے؟ نہیں آپ بتائیں مجھے سیکنڈ چوائس کیا تھی لوگوں کی؟ سیکنڈ چوائس میں ایم کیو ایم تھی نمبر 1 چوائس. میں مانتا ہوں ایم کیو ایم کے آنے کے بعد ایم کیو ایم نمبر 1 چوائس تھی. اور یہی تو ایم کیو ایم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو مہاجروں نے اپنے جوان دے دیے, پیسہ دے دیا, ووٹ نچاور کر دیے, چریے بن گئے. کہا نا انہوں نے چریے. 22 اگست کے بعد اب کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا صورت ہے؟ میں پہلے تو آپ کی ذرا کریکشن بھی تو کر دوں. 2002 میں نارتھ ناظم آباد والی سیٹ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور لیاقت آباد والی سیٹ اور جو عزیز آباد سینٹرل میں تو سر آپ کو پتا ہے مہاجر پاپولیٹڈ ایریا ہے. بالکل 51,000 ووٹ قمر خالد یونس نے لیے تھے, 42,000 ووٹ منور حسن صاحب نے لیے تھے. یاد ہے نا آپ کو 2002 میں. اور ان میں اگر وہ اشاعت قرآن اور 2 جگہوں پہ قبضہ کر کے ٹھپے بازی نہیں کرتے تو پورے نارتھ آباد میں ہرا دیا تھا ایم کیو ایم کو. لیکن وہ تو ظاہر ہے ان کو جتانا تھا اور ان کا امپریشن بنانا تھا. 33,000 ووٹ ہمارے راشد نسیم صاحب امیدوار تھے اس والی سیٹ کے اوپر جو فیڈرل بھی ایریا اور نئی کراچی تک لگتی تھی. 33,000 ووٹ لیے تھے. اور مقابلے میں جو ووٹ تھے میرے خیال ہے وہ 60 یا 50 50s میں تھے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں اردو بولنے والے مہاجروں کے اندر جماعت اسلامی کی بہت اسٹرانگ فوٹنگ آج بھی موجود ہے. لیکن ہم ان بنیادوں کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں. ہم کام کرتے ہیں, ہم اگر کراچی میں, جیسے میری ذمہ داری کراچی کی ہے تو میں کراچی کے حقوق کی بات کروں گا, اس شہر کی بات کروں گا جو منی پاکستان ہے, جو آدھا ٹیکس دے رہا ہے. اس میں سب شامل ہیں, اس میں سب شامل ہیں. اب اس کو تقسیم نہیں کرو. اس کی تقسیم کے نتیجے میں سب کو نقصان ہوتا ہے. سر حقوق کراچی مارچ جو ہوا جی, اس میں اگر میں یہ کہوں, میری رائے ہے, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, جی اس مارچ میں سر اردو اسپیکنگ سے زیادہ جو میجورٹی تھی سر, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, میری اپنی رائے ہے, ناقص بھی ہو سکتی ہے سر, کہ اس میں دوسری قومیتیں زیادہ تھیں اردو اسپیکنگ. اچھا اول تو یہ کہ اگر زیادہ تھی تو کیا کر لیں گے بھائی, انسان نہیں ہے وہ کراچی میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اس وقت جس ریشو سے, اس میں آپ دیکھ لیجئے گا, اس میں آپ اگر کسی صحیح رپورٹر سے پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو صحیح فیڈ بیک دے گا. جس ریشو سے آبادی ہے الحمدللہ تقریباً اسی ریشو سے ہماری وہاں پر جو ہے وہ ایک اٹینڈنس تھی موجود. اور یہ تو بہت خوش آئند بات ہے نا. دیکھیں یہ کتنی پازیٹیو بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر یہ میں مان بھی لوں کہ ہم بات کر رہے ہیں کوٹا سسٹم کی اور سندھی وہاں پر موجود ہے, ہم بات کر رہے ہیں کراچی کو حق دو اور پختون وہاں پر موجود ہے, اس کا مطلب ہے کہ کراچی کا سندھی, کراچی کا پختون آن کر رہا ہے اس بات کو کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو جماعت اسلامی تو بائنڈنگ فورس ہے بھائی. جماعت اسلامی تو سب کو ان ایشوز پہ بھی جوڑ رہی ہے کہ جو بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ لسانی ایشو ہے. لسانی نہیں ہے یہ مسئلہ. کراچی میں رہنے والا تو میں کہتا ہوں لیاری کے لوگ تو سب سے پرانے ہیں نا. سر وائلنس کی سیاست ختم ہو گئی ہے کراچی سے یا ہے؟ بہت کم ہو گئی ہے. لیکن اگر کراچی کی آبادی کو نہیں گنا گیا, کراچی کو بااختیار شہر نہیں بنایا گیا, کراچی کے ساتھ زیادتیوں کا یہی حال رہا, تو ایسے کئی گروپ بن سکتے ہیں کہ جن کو فورن فنڈنگ بھی ہو سکتی ہے, اور جو اندرونی طور پر جو لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ان کو فیور دے کر جو ہے وہ دوبارہ سے خون خرابہ کروا سکتے ہیں. اس میں لسانی بنیاد پہ بھی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, اور سیکٹرین بنیادوں پر فرقہ وارانہ فساد کرانے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے. آپ کراچی کو مین اسٹریم میں رکھیں. پاکستان کے حکمرانوں میں خاص طور پر تحریک انصاف سے کہتا ہوں کہ وہ کراچی کو نظر انداز نہ کرے. آپ کو کراچی نے 14 سیٹیں دی ہیں, اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا. آپ کا حال یہ ہے کہ جب کراچی ڈوب رہا تھا تو آپ کے الیکٹرک کے لیے 5 ارب کی سبسڈی اور ٹیرف میں اضافہ کروا رہے تھے. آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے 2 سال میں, آپ چھوڑیں نون کو اور پیپلز پارٹی کو, اس پہ تو بات ہوتی ہے, پیپلز پارٹی تو کھائی رہی ہے کراچی کو, لیکن تحریک انصاف نے کتنے ارب روپے دیے ہیں؟ 650 ارب روپے کی PSDP, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے یہ. اس میں سے 650 میں سے آپ 18 ارب روپے کراچی کے لیے رکھتے ہیں, اور خرچ اس میں سے 8 ارب بھی نہیں ہوتے. تو 2 سال میں آپ نے کے الیکٹرک کے پروفٹ میں سے جتنا کما لیا, وفاقی حکومت نے اتنا PSDP میں پیسہ نہیں لگایا. تو اس نقطۂ نظر, اور آپ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں, یہ بھی میں کلیئر کر دوں, جو یہ جس کی بات کر رہے ہیں ہم نے 6 پل بنا دیا. اچھا ان کے MNA MPO کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا, چونکہ زیادہ تر ڈیفنس میں رہتے ہیں, کہ ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد میں کیا فرق ہے. وہ نارتھ ناظم آباد کے پلوں کو ناظم آباد کے پل کہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ 6 پل کہتے ہیں,
آنے کا الگ گنتے ہیں, جانے کا الگ گنتے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو, ان کا حال بہت برا ہے. سر وہ بیچ میں چھوٹا سا کچھ نہیں ہے, آئی لینڈ ہوتا ہے نا سر, چھوٹا سا, اس کو بھی مان لیتے, اور وہ چونکہ بیچ میں گرین لائن ہے, بنا اس کا ڈیزائن ہی ٹھیک نہیں تھا, ابھی دوبارہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہے صاحب, مزید آپ سے بات کریں گے, اس پہ بڑی تفصیل سے بات میں کریں اس پہ بات کروں گا کہ یہ پی ٹی آئی ہے, یہ کراچی کے ساتھ کر کیا رہی ہے. ایک کمپنی ہے سر, وہ 6 پلوں میں بھی بات کریں گے, اور پھر جو گرین لائن بس ہے اس پہ بھی بات کریں گے سر, بالکل. لیکن ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب, اور ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی سیاست کے حوالے سے. یعنی کہ کراچی میں جس طریقے سے 2018 کے عام انتخابات ہوئے, نمائندگی اگر ہم میجورٹی کی بات کریں تو جو میجورٹی میں نمائندگی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. کراچی کو پیکج بھی دیا گیا 162 ارب روپے کا. پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جی بہت پیسے کراچی پہ لگ گئے ہیں, بڑے پل بن گئے, گرین لائن بس بالکل آنے کو تیار ہیں, اور ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں کراچی کے لیے. ایم این ایز کو فنڈز بھی دے دیا گیا ہے جو اتحادی جماعت میں یا حکومتی ایم این ایز ہیں, تو اس لیے کراچی میں اتنے کوئی اب خاص مسائل رہے نہیں ہیں. لیکن بہرحال حافظ صاحب سے جانیں گے سر کیا کہتے ہیں آپ. نہیں, آپ کو سامنے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 162 ارب روپے کا پیکج بھی انہوں نے بالکل اسی طرح اعلان کیا تھا جس طرح 1100 ارب روپے کا پیکج اعلان کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ اس مرتبہ ان کو بٹھا دیا گیا تھا مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ, اور گورنر صاحب نے مل کر اعلان کر دیا تھا, اور اس سے پہلے وہ صرف گورنر ہاؤس میں اعلان کر یہ خود سے بیٹھے تھے سر, یہ بٹھائے گئے تھے؟ بٹھایا تھا, سیدھی بات ہے, ظاہر ہے اس میں سر میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو اور کس نے بٹھایا تھا, اور ابھی بھی ظاہر ہے پوری طرح اس میں شریک ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ تجربہ بھی فلاپ ہونے جا رہا ہے, اس لیے کہ دیکھیں نا 3 گھنٹے بھی برداشت نہیں کر سکے ایک دوسرے کے خلاف الزام لگانے شروع کر دیے, گنتیاں کرنا شروع کر دیں. ابھی تک یہ بتا نہیں سکے کہ 1100 ارب روپے کہاں سے آئیں گے, کہاں جائیں گے. دیکھیں اس طرح پیکیجز کے, خیراتی پیکیجز کے اعلان سے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ اگر چند کام کر بھی دیتے ہیں تو یہ کراچی کے مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مسئلہ کا حل یہ ہے کہ کراچی 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے, آپ 1.5 کروڑ گنتے ہیں, اور اس کے بعد ڈکار بھی نہیں لیتے 1.5 کروڑ کھانے کے بعد. اور جب یہ طے ہو گیا سی سی آئی میں کہ 5% بلاک کھولے جائیں گے پورے ملک میں, تو اس کے بعد تو پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. جب بلدیاتی انتخاب کا وقت آیا تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم تو انتخاب ہی نہیں کرا سکتے. تو بھائی آپ پہلے کیوں نہیں بول رہے تھے, چیختے؟ جس طرح آپ گیس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں, آپ پہلے کرتے تو یہ ہو جاتا. اچھا, تو ہماری گنتی پوری نہیں ہے, پہلا کام, جس کے نتیجے میں نمائندگی کا مسئلہ ہے. اگر کراچی کی گنتی پوری ہو تو مکمل سندھ کی آبادی میں سے کراچی کی آبادی تقریباً 48-50% بن جائے گی. ہم 3 کروڑ ہو جائیں گے, 6 کروڑ 30 لاکھ کے قریب مکمل سندھ کی آبادی ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں جو 130 سیٹیں ہیں اس میں سے بہت سیف سائٹ میں 62-63 سیٹیں ہماری ہو جائیں گی, اور اس طرح سے کراچی کی ایک بہت مؤثر نمائندگی ہوگی. تو آپ سے وہ صوبے والا مسئلہ ڈیزالو ہو جائے گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سر, اگر ایسی بات ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی, یعنی اس وقت آج کی پریس کانفرنس میں آپ نے جس طرح کہا کہ اب 2017 کی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, جی ہاں, لیکن سر ہم تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کو اس مردم شماری کے خلاف بات کرتا دیکھ رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ اب بلدیاتی انتخاب سے وہ رکنا چاہتے ہیں. صرف میں بلدیاتی انتخابات روکنے کا, ظاہر ہے, ورنہ پہلے کیوں نہیں چیخ رہے تھے. لیکن اگر واقعی سر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر سینسس دوبارہ کرا دے, پارٹی کا پرابلم کیا ہے, وہ 2 کشتیوں کی سوار ہے نا. ایک طرف وہ کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی جو ہے وہ کم گنی گئی ہے, صحیح کہتی ہے. اس پہ وہ کہتی ہے کہ بھائی ہمارا NFC ایوارڈ میں حق مارا جا رہا ہے, بالکل ٹھیک کہتی ہے. لیکن جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ سندھ میں کراچی کی آبادی کم گنی گئی ہے تو اس پہ چپ لگ جا رہی ہے. لیکن اب تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی غلط گنی گئی ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو انہیں بلدیاتی انتخاب آگے بڑھانا ہے, یہ پرابلم ہے ان کا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے, اور ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. دیکھیں اب صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ آپ مطالبہ آڈٹ کا کرتے ہیں یا دوبارہ مردم شماری کا؟ میں تو کہتا ہوں کراچی کی تو مردم شماری اب پوری ہونی چاہیے, چھوڑ دیں 5% کو, وہ تو 3 سال گزر گئے. سر اب اگر مردم شماری کی بات کی جائے گی تو اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ مردم شماری کے بغیر نہیں. سر مردم شماری کے بغیر بلدیاتی انتخابات کرانا مذاق ہوگا ہی سر, آپ نے کہا ہے. بالکل کہا ہے. تو سر اگر مردم شماری دوبارہ کرائی جائے گی تو آپ نہیں سمجھتے کہ انتخابات پھر 1 سال یا اس سے زیادہ؟ مردم شماری کا 1 سال میں ہوتی ہے بھائی, یہ تو 15 سے, کراچی کے اندر مردم شماری تو 15 سے 20 دن کا کام ہے. خانہ شماری مردم شماری دونوں ملا ہے سر, اتنا بڑا عملہ ہے, اتنی سب لوگ ہیں, آپ 2-3 چھٹیاں کر کے آپ ٹوٹل ریپڈ کام کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, سب ہو سکتا ہے. کرنے والے ہونے چاہیے, جب کرنا ہوتا ہے تو سب کچھ کام ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مردم شماری بھی ہو سکتی ہے. آئسولیٹڈ کراچی کی مردم شماری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ
کہ وہ ریزلٹس بھائی جان جب 2018 میں یہ طے ہو گیا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کہ 5% شماریاتی بلاک پورے ملک میں کھولے جائیں گے، 1,68,000 میں سے 8,400 بلاک میں تو کرنی تھی، اس کا بل بنا کے 7 ارب روپے کا ٹوٹل ہوئی ہے 17 ارب روپے میں، تو انہوں نے بل بنا کے دے دیا کہ 7 ارب روپے لگیں گے. میں کہتا ہوں 7 ارب بھی لگ جاتے اول تو ہونے نہیں تھے تو بھی کیا مسئلہ تھا. اتنا بڑا ایشو ہے جس پر آپ کی تمام پیسوں کا، تمام انفراسٹرکچر کا، سارے پورے ملک کا کرنا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں کیا؟ اور میں آپ کی توسط سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، جب ہم زیادہ بات کرتے ہیں وفاق سے تو ہمیں تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چونکہ فوج اس میں شامل تھی نا تو آپ کیا فوج پہ سوال کر رہے ہیں؟ تو بھائی ایک تو یہ طریقہ سیاست صحیح نہیں ہے کہ ہر چیز میں آپ فوج کو ملائیں، اور یہ فوج کا بھی کام ہے کہ اس میں کافی چیزوں کی وضاحت ان کی طرف سے آتی ہے تو یہ بتائیں کہ مردم شماری کیا انہوں نے کی تھی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذمہ دار آدمی یہ کہہ سکتا ہو کہ کراچی کی 1.5 کروڑ 1 کروڑ اس وقت آبادی کھا گئے ہوں اور فوج یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو کہ ہم نے کھا لی. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس لیے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس وفاق کے ماتحت ادارہ ہے، یہ عمران خان کی رسپانسبلٹی ہے، یہ پی ٹی آئی کا کام ہے اس شہر کو آن کرے. وہ آن ہی نہیں کرتے، 14 سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں گھر پہ، اور آپ انہیں اس کی گنتی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں. اب ان کے ایم این اے ایم پی اے سے بات کرو، ٹی وی شو میں پوچھو، اب تو 3 سال گزر گئے، 7 سال بعد تو دوبارہ ہوگی، آئیں یہ والی بات کرتے ہیں. ارے بھائی کیوں؟ پہلے گنو پھر ڈیلیمیٹیشن کرو، اسی ڈیلیمیٹیشن میں آپ کی نمائندگی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ریسورسز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور آپ نے پیکیج 1.5 کروڑ کے لیے بنایا کہ 3 کروڑ کے لیے بنایا؟ عمران خان سے کوئی یہ تو پوچھے آپ نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان 1.5 کروڑ کی بنیاد پہ کیا ہے کہ 3 کروڑ کی بنیاد پہ کیا ہے؟ تو یہ تو دنیا میں یار ٹرانسپورٹ کی کوئی سڑک بھی بنائی جا رہی ہوتی ہے تو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ کتنی آبادی ہے. تو اس لیے اس نمائندگی کے اعتبار سے بھی، انفراسٹرکچر کے اعتبار سے بھی، منصوبوں کے اعتبار سے بھی آبادی کا صحیح گننا بالکل بنیادی بات ہے. سیکنڈ بات، بااختیار شہری حکومت. دیکھیں یہ تو سب زبانی جمع خرچ ہے جو ایم کیو ایم کرتی رہی، 4 سال روتے رہے. ہم تو بہت سیریس ہیں اس بات میں. ہم نے دیکھیں اتنا بڑا پروگرام کیا ہے، ایسی کوئی سیاسی شو نہیں کیا ہے، ایک سیریس ورکنگ کی ہے، سنجیدگی سے ہم کام کر رہے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ ہے ہمارا پورے ملک کے اندر یوم حقوق ریفرینڈم کرائیں گے سر. 14 تاریخ کو پورے ملک میں یوم حقوق کراچی. کوئی پارٹی کراچی کو اس طرح آن نہیں کرتی جس طرح جماعت اسلامی سراج صاحب نے یہاں اعلان کیا، اور وہ پورے ملک میں ہم 15 16 17 کو ہم ریفرینڈم کرانے جا رہے ہیں. ریفرینڈم بھی ہم خود نہیں کرائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو نیوٹرل اور کوئی بڑے باثر لوگ ہیں ان پر مشتمل کمیشن بنائیں اور وہ پھر نگرانی کرے. سوال کیا رکھا جائے؟ سوال یہ 5 بنیادی پوائنٹ ہیں: آبادی، بااختیار شہری حکومت، ٹھیک ہے، کوٹا سسٹم، ملازمتوں میں جو کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور خاص طور پر کے الیکٹرک. اس کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے اس پر ہم فوکس کر کے لوگوں کی رائے لیں گے، اور اس رائے کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر ہم اس کے بعد جب ہم انشاءاللہ لوگوں کی یہ رائے، اور ہمیں پتہ ہے لوگوں کی کیا رائے، اس کے بعد پھر ہم پلان کریں گے کہ پھر سی ایم ہاؤس پہ گھیراؤ کر کے مسئلہ حل کروانا ہے کہ سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کر کے مسئلہ حل کروانا. سر میں آپ کو سیریس میں آپ سے ہیکی پیکی نہیں، میں آپ کو سیریس کہہ رہا ہوں، یہ کریں گے ہم. حافظ صاحب جس طرح آپ مختلف اور بھی لوگوں کے یعنی خاص طور پہ جو کہ الیکٹرک کی غفلت کی مبینہ غفلت کی وجہ سے جو لوگ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کے لیے بھی جماعت اسلامی نے مقدمہ لڑا. سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ایک احتجاج آپ نے کیا تھا بحریہ ٹاؤن کے خلاف. جی ٹھیک ہے سر، احتجاج ہوا، معاملات مذاکرات ہوئے، ملک ریاض صاحب نے ڈائریکٹ آپ کو مذاکرات کی دعوت بھی دی تھی، مذاکرات بھی ہو گئے. دعوت نہیں دی تھی، تشریف لائے تھے سر. بالکل، وہ تب تشریف لے آئے اور اس کے بعد ایک باقاعدہ ایگریمنٹ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے سر، اتنا عرصہ گزر گیا، خاموشی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو گئی جماعت اسلامی کی اور بحریہ ٹاؤن کی، پورے کراچی جس میں کی ایک وجہ بندہ سے لیا ہے ہمارے مخالف میں جو اپنے دل پر اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہے کہ جماعت اسلامی سے سودے بازی کر سکتی ہے. سر تو کہاں ایسی اس بات کے نہیں. نتائج کہاں تک؟ نتائج آ رہے ہیں نا. دیکھیں بھائی جان، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان لوگوں کا. اتنے پریشر میں تھے، فورس پوزیشن کی بات ہو رہی تھی کہ وہ لے لیں ورنہ ہم آپ کا پلاٹ کینسل کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. 35% ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے تھے. کتنے افیکٹیو ہیں سر؟ جو ہزاروں میں ہزاروں کا مطلب بھی شاید لاکھوں میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جماعت اسلامی نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، سب لوگ ادھر آئے، سب نے اعتبار کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف ان کی ہم آواز بنے، ہم بکے نہیں. سیدھی بات ہے نا، ہمیں کوئی میڈیا سپورٹ نہیں ملی. ریلیف ملا ان کو؟ ریلیف ملا ہے. جی سر. ایگریمنٹ کے بعد ظاہر کورونا آیا. کورونا کے بعد پھر جب یہ ہوا کہ ڈیلے ہونے لگا چیزوں کو، تو ہم نے پھر ملک صاحب سے کہا کہ ملک صاحب بہت ہو گئی. ہم نے آپ کی ظاہر جب آپ آئے اور آپ نے بات کی ہے، 3 دفعہ وہ یہاں پر آئے، تو اس کے بعد پھر ہم نے ان سے کہا کہ اب اس سے زیادہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں، میں کرنا چاہتا ہوں، میں 100% عمل کروں گا. وہ آئے اور انہوں نے ایک کمیٹی کا قیام عمل میں آیا. اس کمیٹی کے ساتھ پھر یہ طے ہوا ہے کہ جو کیسز جماعت اسلامی کے پاس لوگوں کے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کو ہم اسکروٹنائز کر کے ان کے پاس بھیج رہے ہیں. اب لوگوں کو چیکس بھی مل رہے ہیں، ان کے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے.
آج بھی میرے پاس اتفاق کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آج میرے پاس ایک صاحب مٹھائی لے کر آیا کہ یار میرا چیک تو کیش بھی ہو گیا. تو میں نے کہا یار مجھے بڑی خوشی وہ ہوئی کہ ایفیکٹلی اللہ آپ کے تعالیٰ پاس رجسٹرڈ تھے. ہاں ہم نے ان کا کیس بھیجا تھا. اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرا ہوگا تو ہم بھیجیں گے تیرا ہوگا. جو پرائرٹی کی بنیاد پہ لوگ آتے گئے ہم اس کا بھیجتے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی 2 لوگ بنا دیے ہیں, ہمارا ایک الگ کاؤنٹر بن گیا ہے. تو کوئی کرتی نا پارٹی یہ کام, حکومتی پارٹیاں کرتی نا یہ کام, انہوں نے تو نہیں کیا. تو جماعت اسلامی پہ لوگوں نے اعتبار ہی اس لیے کیا, اور ملک صاحب نے بھی آفر کوئی دی گئی تھی آپ کو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور کوئی وہ دیکھیں یار جب آپ میں ویسے آف دا ریکارڈ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں ایک بات تو آپ کو بتاؤں, آفر شاید آتی ہو گھوم پھر کے ڈائریکٹ بھی کبھی, میں اس پہ نہیں جاتا, لیکن جماعت اسلامی کے کیس میں نا آفر کرنا آسان نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اللہ کا کرم ہے, ہماری بات تو ہی نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہے اور ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے, اور ان کی ایک ہم پروفیسر غفور کی لیگیسی ہیں یار, ہم مولانا مودودی کی لیگیسی ہیں, ہم سید منور حسن کی لیگیسی ہیں, ہم قاضی حسین احمد کی لیگیسی ہیں. ہماری تو کوئی قیمت لگانے کا سوچتا بھی نہیں ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, اور یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کوئی ہماری قیمت لگانے کا سوچے نہیں. سر اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کے الیکٹرک کے حوالے سے. تو میں بتاؤں کہ بیریا ٹاؤن کے لوگوں کے مسئلے ریزالو ہونا شروع ہو گئے ہیں. نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس تو آپشن موجود ہے نا بھائی, ہمارے پاس ہے کیا, ہم بات کریں گے, احتجاج کریں گے. سر بس اب پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے, تھوڑا سا 2 باتیں کرنی ہے آپ سے, ایک 18ویں ترمیم پہ بات کرنی اور ایک کے الیکٹرک پہ. کے الیکٹرک کا مجھے بتا دیں, آپ کورٹ میں جا رہے ہیں؟ کورٹ میں تو ہم گئے ہوئے آلریڈی جی, ٹھیک ہے نا. کے الیکٹرک میں ہم نے بہت ہی سمپل ایک فارمولا پیش کیا ہے جو سب کے لیے بہترین ہے. ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے, ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. اس دوران میں نیپرا ایک کمیٹی فارم کرے جو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے بھی وہ مدد لے اور ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک انٹرم ارینجمنٹ کرے. اس ارینجمنٹ کے دوران 51% شیئرز جو ہیں وہ قوم کے ہوں, یعنی اس میں 26% شیئر وفاق اور صوبے کے ہوں, اور 25% شیئر وفاق پیسے یا صوبہ پیسے دے شہری حکومت کو, تو وہ اس کے شیئر ہوں گے اور شہری حکومت کی اونرشپ اس پہ ہو. 51 یہ ہوگا, 49 میں آپ کمپٹیشن کر دیں, آپ کمپنیاں انوائٹ کریں, مونوپلائز سسٹم ختم کر دیں, لیکن ان کو پکڑیں. یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کی لاسٹ ہیئرنگ میں یہی بالکل بات ہے. اس میں ابھی صرف اتنا ہوا تھا کہ آپ ان کی جو ایکسکلوزیوٹی والا فورنزک آڈٹ کی بھی بات ہو گئی ہے, اور ابھی ڈیسیژن نہیں آیا, اور ہم اس پر ہیں کہ اس کا فورنزک آڈٹ ہو. ان کو دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی طریقے سے کہ الیکٹرک کے ان مالکوں کو بھگانے کی کوشش کر رہی ہے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور ہم نہیں بھاگنے دیں گے. اگر آپ نے بھگایا تو پھر آپ کو بھاگنا پڑے گا. ECL میں نام تو ڈال دیا گیا نا سر, وہ تو ان بیچارے ملازم کا ڈالا ہے, مالک تو پیچھے عارف نقوی ہے نا, براج گروپ کا فاؤنڈر CEO, اور بہت سارے لوگ ہیں, کیس پاور ہے, براج ہے, اور یہ تو انٹرنیشنل دھوکے باز چیٹر سامنے آ گئے نا, ان کو تو سزائیں ہوئی ہیں, جو بل گیٹ کے پیسے کھا گئے بھائی ہیں, اور وہ ہمارے عمران خان کی معاشی ٹیم کا حصہ ہیں. تو آپ سلام پیش کریں ایماندار وزیر اعظم کو. سر وقت محدود ہے, اب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جو بلدیاتی یعنی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو اختیارات دینے کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. سر قانون میں رہتے ہوئے 18ویں ترمیم کے بعد کوئی طریقہ ہے کہ آپ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف جا کے کوئی کام بالکل کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے, اور اس میں چیف صاحب نے کمنٹ بھی دیے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے کہ وفاق اور صوبے جو ہے بلدیاتی اداروں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. ہم تو ظاہر ہے, دیکھیں ایک تجربہ کراچی میں ہو چکا ہے نا 2001 میں, کامیاب تجربہ تھا, اور میں تو اس سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ تمام اتھارٹیز کو سنگل کمانڈ میں ہونا چاہیے کراچی میں, تبھی, اور وہ اکاؤنٹیبل ہو, اوپر بھی اور نیچے بھی, اور پھر اس کو آپ فنڈ دوسری طرح سے دیں, اس کو ٹیکس کلیکٹ کرنے کی اجازت دیں, اس کو جو ہے وہ یہ جو ہمارا جتنے ہمارے یعنی عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے تو اپنی جگہ ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی, میں مطلب عجیب سی بات ہے کہ سارے مسئلے عدالتوں سے بھی حل نہیں ہوتے. ایک نظام ہے, 4 سال 5 سال ہو گئے ہیں کہ الیکٹرک کا کیس ہم نے کیا ہوا ہے, ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی رہی. اب اللہ کا شکر ہے کہ چیف صاحب نے اس کا نوٹس لیا. وہی نعمت اللہ خان کی 10 سال پرانی پٹیشن, اسی پر کراچی کا کیس چل رہا ہے. وہی نعمت صاحب نے اپنی زندگی میں اس وقت کی تو اب تک چل رہا ہے. اب بہت سارے کیس اس کے اندر شامل ہو گئے, تو انشاءاللہ وہاں سے ریلیف ملے گا, لیکن سڑکوں پہ بھی رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب آج ہمارے پروگرام میں موجود تھے. کوشش ہماری رہی کہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کریں اور آگے جو اسٹیپس لیے جانے ہیں, یعنی جو آج اعلان کیا گیا پریس کانفرنس میں, ان پہ بھی بات کریں. بہرحال امید کرتے ہیں کہ کراچی کے یہ مسائل جو ہیں جلد از جلد حل ہوں گے. اسی امید کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.